ہم قسم اٹھا کر کہتے لالا ہم نے تمہارا فائل نہیں چرایا، ہم تو بس صفائی کرنے آیا تھا اور چلا گیا، ہم کو کیا معلوم تمہارا وہ کاغذ کدھر ہے۔ گل بانو نے نظریں جھکائے معصومیت اور تھوڑے ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا تو درخزان خانزادہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا۔ اس کی رگیں تن گئی تھی اور وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس نازک سی لڑکی کو گھور رہا تھا جس سے اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ درخزان کا سانس تیزی سے چل رہا تھا، وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور گلبانوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چوڑا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، اس کی گرم سانسیں گلبانوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تم ہم کو پاگل سمجھتا ہے کیا؟ سارا دن تم اس کمرے کے آس پاس گھومتا رہتے اور اب جب ہم کو میٹنگ کے لیے جانا ہے تو فائل غائب ہے، تم نے ہی اس کو چھپایا ہے تاکہ ہم کو تنگ کر سکے۔ گلبانوں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر اس نے اپنی آنکھوں میں موجود ڈر کو غصے سے چھپایا اور درخزان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہم کو کوئی شوق نہیں ہے تم کو تنگ کرنے کا، اور ویسے بھی ہم کو تم سے کوئی بات نہیں کرنا، تم ہمیشہ ہم پر بلا وجہ غصہ کرتے۔ ہم نے بول دیا نا کہ ہم نے تمہارا فائل نہیں دیکھا تو بس نہیں دیکھا۔ درخزان نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے سختی سے پکڑنا چاہا مگر وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اپنی یہ خراب شکل غائب کرو یہاں سے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور کر گزریں۔ ہم تم کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ گھر والے جو تمہاری شادی ہم سے کرنا چاہتا ہے نا، تو کان کھول کر سن لو، ہم تم جیسی جاہل اور بدتمیز لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ درخزان غصے سے چیخا تو گلبانو تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی، پر نکلنے سے پہلے مڑ کر انتہائی غصے اور خفگی سے درخزان کو گھورا۔ ہمارا شکل تم سے بہت خوبصورت ہے لالا، تم تو سوجے ہوئے آلو کی طرح ہو، اور ویسے بھی تم سے تو ہم کبھی بھی شادی نہ کرے۔ تم جیسا سڑیل انسان کے ساتھ کوئی چڑیل ہی رہ سکتا ہے۔ تم اپنے آپ کو کیا شہزادہ سمجھتا ہے؟ وہ یہ طنزیہ اور زہریلے تیر چلا کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ درخزان خنزدہ غصے سے سرخ پڑتا بھاری قدموں سے چلتا ہوا دروازے تک آیا، پر وہ جا چکی تھی۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا واپس مڑا اور اپنی فائل ڈھونڈنے لگا جو دراصل اس کی اپنی دراز میں کتابوں کے نیچے رکھی تھی، مگر اس احمق لڑکی نے اس کا دماغ اتنا خراب کر دیا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی گردن دبانے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کی وہ بڑی بڑی بھوری آنکھیں اور غصے سے لال ہوتا ہوا چہرہ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس پاگل لڑکی کی باتوں کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ رات کے کھانے کا وقت تھا اور پورا خانزادہ خاندان ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ لاؤنج میں ایک عجیب سی خاموشی اور متانت چھائی ہوئی تھی، کیونکہ دادا آغا اس گھر کے سب سے بڑے اور معزز فرد اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے چہرے پر ایک رعب اور دبدبا تھا۔ ان کے دائیں جانب درخزان کے والد سکندر اور والدہ رابعہ بیگم بیٹھے تھے۔ 27 سالہ درخزان ان کا اکلوتا بیٹا نہایت خوبرو، اونچا لمبا اور سخت گیر نوجوان تھا جو پورے خاندان کا کاروبار نہایت احسن انداز میں سنبھالتا۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، 22 سالہ زرمینہ اور 18 سالہ پلوشا، جو اس وقت گلبانو کے ساتھ بیٹھی دبی دبی آواز میں ہنس رہی تھی۔ 20 سالہ گلبانو اس کے چچا کی یتیم بیٹی تھی جو پورے گھر کی رونق اور بے حد حسین تھی۔ دادا آغا نے کھانا کھاتے ہوئے اچانک سب پر نظر دوڑائی اور گلا صاف کرتے ہوئے درخزان اور گلبانو کی شادی کی بات سب کے سامنے چھیڑ دی۔ زرمینہ اور پلوشا نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی ان کا بھائی گلبانو کے لیے کتنا حساس ہے، مگر درخزان کا رد عمل سب کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ درخزان، ہم نے سوچا ہے کہ اب تم دونوں بڑے ہو گئے ہو اور گلبانو کی ذمہ داری بھی ہمارے سر پر ہے، اس لیے اگلے مہینے ہم تم دونوں کا نکاح پڑھوانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دادا آغا کی بات سن کر ڈائننگ ٹیبل پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کے ہاتھ رک گئے اور نظریں درخزان پر جم گئی۔ درخزان نے فوراً اپنے ہاتھ سے نوالا پلیٹ میں پھینکا اور صاف انکار کرتے ہوئے بولا، دادا آغا، ہم آپ کا بہت احترام کرتا ہے، مگر ہم اس بے وقوف لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ بھلا ہم ایک ایسی لڑکی سے اپنی زندگی کیسے باندھ سکتا ہے
جس کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں، جو ہر وقت گھر میں اچھلتی کودتی پھرتی ہے۔ گلبانو کے حلق میں نوالا کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گئی تاکہ اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبا سکے۔ وہ جانتی تھی درخشان اس سے چڑھتا ہے، مگر سب کے سامنے اس طرح بے عزتی کرے گا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے زور سے خنجر مارا ہو، مگر اس نے کمال ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے چہرے پر مصنوعی ہنسی سجا لی اور بوٹی دوڑنے لگی۔ درخشان کے والد نے غصے سے بیٹے کو گھورا، درخشان زبان سنبھال کر بات کرو، دادا آغا کے سامنے تم کو کس نے اجازت دی اس طرح اونچی آواز میں بات کرنے کی؟ گلبانو ہماری بیٹی ہے اور تم اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ مگر درخشان اپنی بات پر اڑا رہا اور بولا، ابا جان جو سچ ہے ہم نے بول دیا، ہم کو اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ہم اپنا فیصلہ سنا چکا ہے، آپ لوگ زبردستی نہیں کر سکتا ہمارے ساتھ۔ وہ غصے سے کرسی پیچھے دھکیل کر کھانا ادھورا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد درخشان کے والدہ نے شرمندگی سے دادا آغا کی طرف دیکھا اور گلبانو کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میری بچی تم فکر مت کرو، اس کا تو دماغ خراب رہتا ہے، تم جانتی ہو وہ غصے کا کتنا تیز۔ مگر گلبانو نے ہنستے ہوئے کہا، رے چچی جان اچھا ہوا اس نے خود ہی منع کر دیا، ورنہ ہم کو تو خود دادا آغا کو بولنا پڑتا کہ ہم کو درخشان لالا نہیں پسند۔ زرمینا اور پلوشہ بھی اس کی بات پر مسکرا دی، مگر وہ سب جانتی تھی کہ گلبانو کے اندر کتنا دکھ چھپا ہے۔ وہ لڑکی جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی، آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا رہی تھی۔ رات گئے جب سب سو چکے تھے، گلبانو کچن میں پانی پینے آئی تو وہاں اندھیرے میں درخشان پہلے سے موجود تھا۔ وہ فریج سے پانی نکال رہا تھا جب گلبانو کی آہٹ پر مڑا۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ گلبانو نے نظریں چرائی اور واپس جانے لگی جب درخشان کی بھاری آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تم کو دادا آغا کے سامنے ڈرامہ کرنے کا بہت شوق ہے نا؟ اندر سے تو تم بہت خوش ہوگی کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑنے والا ہے۔ گلبانو نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا اور بولی، تم اپنا دماغ کا علاج کرواؤ، ہم کو تم جیسے مغرور انسان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دادا آغا نے خود ہی فیصلہ کیا تھا، ہم نے ان کو نہیں بولا تھا کہ ہماری شادی تم سے کر دو۔ درخشان نے پانی کا گلاس زور سے کاؤنٹر پر رکھا اور اس کے قریب آیا۔ تم زبان چلانے لگی ہو بہت گلبانو، ہم کو تم جیسی لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی جو ہر وقت مردوں کے سامنے ہنستی دانت نکالتی پھرتی ہو۔ گلبانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا اور بولی، ہم جیسا بھی ہے تم کو اس سے کیا، تم تو منع کر چکا ہے نا، اب ہماری جان چھوڑو اور اپنے لیے کوئی شہزادی ڈھونڈ لو۔ وہ تیزی سے کچن سے نکل گئی اور درخشان اسے جاتا دیکھ کر اپنے ہی بالوں میں غصے سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا اور سورج کی کرنیں خانزادہ مینشن کے سرسبز لان میں بکھری ہوئی تھی۔ گلبانو جان بوجھ کر زرمینا اور پلوشہ کے ساتھ مل کر لان میں اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی اور بلند کہکہے لگا رہی تھی تاکہ درخشان کو جلا سکے جو بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا۔ زرمینا نے چھیڑتے ہوئے بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گلبانو تم بالکل بھی فکر نہیں کرو، ہم تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈے گا جو تم کو سر کا تاج بنا کر رکھے گا اور جو تم سے بہت پیار کرے گا۔ پلوشہ نے بھی لقمہ دیا، ہاں، اور وہ تم کو روز شاپنگ پر لے کر جائے گا اور تم کو کبھی رونے نہیں دے گا۔ گلبانو نے بھی فوراً ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں زرمینا، ہم کو بھی ایسا کھڑوس انسان بالکل نہیں چاہیے، ہم تو کسی بہت ہی ہنسمکھ اور پیارے لڑکے سے شادی کرے گا جو ہمیں پوری دنیا گھمائے پھرائے اور جس کا ناک ہر وقت غصے سے لال نہ رہتا ہو۔ ہم تو اس کے ساتھ دبئی جائے گا گھومنے اور تم لوگوں کو بھی ساتھ لے جائے گا، بس یہ ایک لالا ادھر اکیلا سڑتا رہے۔ درخشان بالکنی میں ان تینوں کی یہ تمام تر بیہودہ گفتگو سن رہا تھا اور اس کا خون کھول رہا تھا۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں بری طرح لرز رہا تھا۔ گلبانو کے سنہرے بال دھوپ میں چمک رہے تھے اور اس کی بڑی بھری آنکھیں جب وہ ہنستی تو ویسے اسے دیوانہ کرتی، اور اب اس کی یہ بے فکری اور اس کا یہ طنزیہ انداز اسے ایک عجیب سی اور انجانی سی چبھن دے رہا تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ گلبانو اس کے رات والے انکار پر روئے، کمرے میں بند رہے، اس کی منتیں کرے، مگر وہ تو اپنی ہی دنیا میں مگن تھی اور اس کے بغیر خوش رہنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ درخزان سے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر کر لان میں ان کے پاس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سیدھا گلبانو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، تم کو بہت خوشی ہو رہی ہے نا؟ کسی اور سے شادی کرنے کی تمہاری آواز تو پورے محلے میں گونج رہی ہے۔ تم کو بہت جلدی ہے کسی غیر مرد کے ساتھ دبئی جانے کی؟ شرم نہیں آتا تم کو ایسی بے حیا باتیں کرتے ہوئے؟ گلبانو نے بالکل بھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہایت اطمینان سے بولی، تو کیا ہم روئیں؟ جب تم ہم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو ہم بھی خوش ہیں۔ ہم کو کون سا تم پر مرنا تھا، ہم تو بہت خوش ہیں کہ ہماری جان تم جیسے ظالم انسان سے چھوٹ گئی۔ درخزان نے غصے سے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ تم اپنی حد میں رہو گلبانو، ہم تم کو وارن کر رہے ہیں۔ زرمینا اور پلوشہ خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ درخزان نے غصے سے انہیں بھی گھورا، تم دونوں کو کوئی کام نہیں ہے جو صبح صبح ادھر ڈرامہ لگا کر بیٹھی ہو؟ اندر جاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا واپس اندر چلا گیا اور گلبانو فاتحانہ انداز میں مسکراتی رہی۔ اسی دوران دادا آغا اپنے شاندار اور وسیع کمرے میں درخزان کے والدین کے ساتھ بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ سب نہایت عقل مند اور تجربہ کار لوگ تھے اور کل رات سے لے کر آج صبح تک درخزان کی آنکھوں میں گلبانو کے لیے چھپی ہوئی بے پناہ محبت اور آج صبح کی وہ شدید جلن بخوبی دیکھ چکے تھے۔ دادا آغا نے اپنے سفید بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے درخزان کے والد سے کہا، سکندر، تمہارا بیٹا سیدھی طرح ماننے والا نہیں ہے۔ اس کا غرور اور اس کی انا بہت بڑی ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا کھیل کھیلنا ہوگا۔ رابعہ بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے حامی بھری اور بولی، جی دادا آغا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ درخزان ویسے تو گلبانو کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے اور اس کو کسی اور کے ساتھ بات کرتے بھی برداشت نہیں کرتا۔ بچپن سے ہی وہ گلبانو کو لے کر بہت پوزیسو رہا ہے۔ اگر گلبانو کسی کزن سے بات بھی کر لیتی تو یہ اس سے لڑنے پہنچ جاتا، مگر اب اپنی ضد پر اڑا ہے۔ سکندر نے پریشانی سے کہا، مگر دادا آغا، اگر درخزان کو پتہ چل گیا کہ ہم اس کے ساتھ کھیل کھیل رہے تو وہ اور بھی غصہ کرے گا۔ آپ تو جانتے ہیں اس کا غصہ کیسا ہے۔ دادا آغا نے ہنستے ہوئے جواب دیا، غصہ کرنے کا تو نوبت ہی نہیں آئے گا۔ ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ ہم کل ہی اپنے دوست کو بلاتا ہے اور اس کے بیٹے کو بھی بلاتا ہے تاکہ یہ سب سچ لگے درخزان کے سامنے ہم گلبانو کی منگنے کی تاریخ پکی کرے گا۔ پھر دیکھنا، یہ ان کی ایک نہایت سوچی سمجھی اور شاندار سازش تھی جس کا مقصد صرف اور صرف درخزان کے منہ سے اس کی محبت کا اقرار کروانا تھا۔ درخزان کے والدین بھی اس منصوبے میں برابر کے شریک تھے اور وہ بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے جب ان کا مغرور بیٹا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر گلبانو کا ہاتھ مانگے۔ دادا آغا نے فون بند کر کے گہری سانس لی اور بولے، ہم بھی دیکھتا ہے یہ کتنے دن اپنی اس جھوٹی انا کے خول میں چھپ کر بیٹھتا ہے۔ گلبانو تو صرف اور صرف ہمارے درخزان کی ہے اور اسی کی رہے گی۔ یہ سن کر تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ان کی ہنسی میں ایک مکمل فتح کا یقین تھا، جبکہ دوسری طرف درخزان کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ شام کے وقت جب درخزان آفس سے واپس آیا، اس کا دماغ سارا دن گلبانو کی باتوں میں ہی الجھا رہا۔ وہ کسی بھی فائل پر توجہ نہیں دے پایا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ گلبانو اور زرمینا کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ گلبانو نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ درخزان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی نظریں گلبانو کے چہرے پر جم گئی۔ تم لوگ اس وقت کدھر جا رہے ہیں؟ درخزان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ زرمینا نے جلدی سے جواب دیا، وہ لالا، ہم بازار جا رہے ہیں، کچھ کپڑے خریدنے ہیں گلبانو کے لیے۔ درخزان کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے گلبانو کو گھورا جو اسے بالکل نظر انداز کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بازار جانے کی، گھر میں بیٹھو چپ کر کے، ہم نے بول دیا نا کہ کوئی باہر نہیں جائے گا۔ گلبانو نے بے باکی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تم کون ہوتا ہے ہم کو روکنے والا دادا آغا؟ ہم کو اجازت دیے، ہم جائے گا، تم اپنا کام کرو۔ درخزان نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، ہم اس گھر کا مرد ہے،
اور ہم تم کو حکم دیتا ہے کہ تم اندر جاؤ، تمہارا یہ کپڑے پہن کر بازار میں گھومنا ہم کو بالکل پسند نہیں ہے۔ گلبانو نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور بولی، تم ہم پر حکم نہیں چلا سکتا لالا، تم نے ہمارا رشتہ ٹھکرا دیا، اب تم ہمارا کوئی نہیں لگتا، سمجھا تم؟ وہ غصے سے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور درخشان مٹھیاں بھینچ کر کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل میں جلن کا الاؤ بھڑک اٹھا تھا۔ گلبانو غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور سیدھا بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اس کا دل بہت عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ درخشان آخر چاہتا کیا ہے۔ ایک طرف تو وہ پورے خاندان کے سامنے اسے احمق اور بے وقوف کہہ کر اسے شادی کرنے سے صاف انکار کر چکا تھا، اور دوسری طرف جب وہ بازار جانے لگی تو اس نے کسی طرح اس کا بازو دبوچ کر اس پر اپنا حق جتایا تھا اور اسے باہر جانے سے روک دیا۔ زرمینا اور پلوشا بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی اور اسے یوں پریشان دیکھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کے زرمینا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لی اور بولی، کیا ہو گیا گلبانو؟ تم لالا کی باتوں پر کیوں اپنا موڈ خراب کر رہی ہے؟ تم کو پتہ ہے وہ کتنا غصے والا ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے، بس کبھی کبھی ہم سب پر روب جھاڑتا ہے، تم پریشان مت ہو۔ گلبانو نے خود کو سنبھالا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، ہم اس کے لیے پریشان نہیں ہو رہا زرمینا، ہم کو تو اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے کہ ہم اس کو جواب کیوں نہیں دے پاتا۔ وہ جب ہم کو ایسے گھورتے ہیں تو ہمارا زبان جیسے بند ہو جاتا ہے۔ ہم تو صرف اس کو جلانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہم بازار جا رہے ہیں، مگر اس نے تو ہمارا بازو ہی توڑ دیا۔ پلوشا نے اس کا بازو سہلاتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو گلبانو، ہم نے خود سنا تھا کہ دادا آغا ابا جان کو بول رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ دیکھے گا، پھر لالا کو سمجھ آئے گا کہ اس نے کیا کھو دیا۔ گلبانو کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پلوشا کو دیکھا اور بولی، کیا دادا آغا سچ میں ہمارے لیے رشتہ دیکھ رہا ہے؟ زرمینا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اس لیے تم لالا کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ دادا آغا بہت سنجیدہ ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ وہ بہت جلد کسی کو گھر بھی بلائیں گے۔ گلبانو کا دل یہ سن کر دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ وہ تو صرف درخشان کو تڑپانا چاہتی تھی، مگر سچ میں کسی اور سے شادی کرنے کا خیال ہی اسے اندر سے مار رہا تھا۔ مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے چہرے پر کوئی دکھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور مسکرا کر بولی، یہ تو بہت اچھا بات ہے، اس کو ہمارا قدر نہیں تو ہم بھی اس کو دکھائے گا کہ ہم کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگلے دن کی شام خانزادہ مینشن میں ایک عجیب سی گہما گہمی لے کر آئی۔ دادا آغا نے اچانک اعلان کر دیا کہ ان کے کچھ بہت ہی خاص مہمان آ رہے ہیں اور گھر کی سب بچیاں، خاص طور پر گلبانو، بہت اچھے سے تیار ہوں۔ زرمینا اور پلوشا بہت پرجوش تھی اور وہ گلبانو کو اس کے کمرے میں تیار کر رہی تھی، جو کہ خود اندر سے شدید صدمے کا شکار تھی۔ گلبانو نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، جس پر ہلکا ہلکا چاندی کا کام ہوا تھا اور اس کے سنہرے بال کھلے تھے۔ زرمینا اس کی آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے بولے، آج تو ہمارا گلبانو اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ جو بھی مہمان آ رہا ہے وہ تو بس تم کو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ گلبانو نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور اداسی تھی، جس پر اس نے مسکراہٹ کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ مڑی اور تھوڑی سی گھبراہٹ سے بولی، ہم کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا زرمینا، کل تو ہم صرف لالا کو جلانے کے لیے وہ سب بول رہا تھا، ہم کو کیا معلوم تھا دادا آغا اتنی جلدی واقعی کوئی مہمان بلا لیں گے، ہم کو تو یہ سب دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ پلوشا نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، ارے تم اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ گلبانو، تم کو کیا لگتا تھا دادا آغا صرف باتیں کریں گے؟ وہ تو جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ویسے بھی تم کو رشتہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ لالا نے تو ویسے بھی سب کے سامنے منع کر دیا اور ان کے ساتھ تو کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتا۔ زرمینا نے بھی لقمہ دیا، ہاں بالکل پلوشا ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر کوئی اچھا رشتہ ہوا تو وہی بات آگے بڑھے گا، ورنہ نہیں۔ تم بس چپ کر کے بیٹھو اور ہم کو اپنا کام کرنے دو، آج تم کو بہت پیارا لگنا ہے۔ گلبانو نے گہری سانس لی اور خود کو مضبوط کرتے ہوئے سوچا کہ ہاں، وہ درخشان کو کبھی اپنی کمزوری نہیں دکھائے گی، چاہے اس کا دل اندر سے کتنا ہی کیوں نہ ٹوٹ رہا ہو۔ وہ اس مغرور انسان کو یہ احساس نہیں ہونے دے گی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ باہر لاؤنج کو بہت نفاست سے سجایا گیا تھا
اور دادا آغا صوفے پر نہایت شان سے تشریف فرما تھے۔ ان کے پاس ہی سکندر صاحب اور رابعہ بیگم بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی مہمانوں کی آمد ہوئی۔ دادا آغا ایک پرانا دوست اپنے خبرو اور پڑھے لکھے بیٹے دانیال کے ساتھ آیا، جو کہ اصل میں دادا آغا کے پرانے دوست کا بیٹا تھا، اور وہ اس رشتے کے منصوبے میں دادا آغا کے ساتھ شامل تھا۔ دادا آغا نے ان کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا اور دانیال کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ درخشان تھکے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کا سارا دن آفس میں بہت بے چینی سے گزرا تھا، کیونکہ گلبانوں کی کل والی باتیں اور اس کا وہ بے پرواہ انداز اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں آیا اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی نظریں صوفے پر بیٹھے اجنبی لوگوں پر پڑی۔ دادا آغا نے مسکراتے ہوئے اسے بلایا، آؤ درخشان بیٹا، آؤ ان سے ملو۔ یہ شفیق صاحب ہیں اور یہ ان کا بیٹا دانیال، یہ بہت عرصے بعد پاکستان آیا ہے۔ درخشان نے بدل نخواستہ آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملایا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں بار بار دانیال کا جائزہ لے رہی تھی، جو نہایت خوش لباس اور پورے اعتماد لگ رہا تھا۔ درخشان نے اپنی ماں رابعہ بیگم کی طرف جھک کر دبی آواز میں پوچھا، اماں یہ لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ رابعہ بیگم نے نہایت سکون سے جواب دیا، ارے بیٹا، یہ لوگ ہماری گلبانوں کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ شفیق صاحب کو گلبانوں کی تصویر بہت پسند آئی اور دانیال بھی بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، تو دادا آغا نے سوچا کہ آج ان کو گھر بلا کر بات کی کر لی جائے۔ درخشان تو سن ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر زور سے دبا دیا۔ اس کی آنکھوں میں کئی جذبے ایک ساتھ امڑ آئے تھے، حیرت بھی، دکھ بھی، غصہ بھی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا، جو نہایت اطمینان سے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ درخشان کا دل چاہا کہ وہ ابھی اٹھ کر دانیال کا گریبان پکڑ لے اور اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دے، مگر وہ دادا آغا کی موجودگی میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچی اور وہ دانیال کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا، جو اس وقت دادا آغا سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ درخشان کے اندر حسد اور جلن کا ایک ایسا آتش فشاں ابل رہا تھا جسے سنبھالنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے ڈرائنگ روم کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ درخشان کی خونخوار نظریں بے ساختہ اس طرف اٹھی۔ سامنے سے گلبانو چائے اور لوازمات کی بڑی سی ٹرے اٹھائے اندر آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے زرمینا اور پلوشہ بھی تھی۔ گلبانو نے وہ گلابی جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک حیادار سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس قدر دلکش اور حسین لگ رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے لاؤنج میں بیٹھے سبھی لوگوں کی نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ درخشان کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور پھر اس کے اندر جذبات کا طوفان مزید شدت اختیار کر گیا۔ دانیال نے بھی دادا آغا سے بات ادھوری چھوڑ کر نظریں اٹھائیں اور گلبانو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ستائش اور پسندیدگی کا عکس صاف نظر ظاہر ہونے لگا۔ درخشان سے دانیال کی یہ نظریں بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گلبانو کو کھینچ کر سب کی نظروں سے دور کہیں چھپا دے۔ گلبانو نے نظریں جھکائے ہوئے سب کو چائے پیش کی اور جب وہ دانیال کے سامنے آئی تو دانیال نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ لیا اور نہایت نرمی سے بولا، بہت شکریہ گلبانو، آپ واقعی بہت اچھی چائے بناتی ہیں۔ دادا آغا مجھے بتا رہے تھے۔ گلبانو نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور جواب میں ہلکا سا مسکرا دی، حالانکہ اس کا دل اندر سے بہت گھبرا رہا تھا اور اسے درخشان کی وہ جھلاتی ہوئی نظریں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی، جو اسے راغ کر دینا چاہتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر مسکراہٹ برقرار رکھی تاکہ درخشان کو جلا سکے۔ یہ مسکراہٹ درخشان کے لیے کسی تیز دھار خنجر سے کم نہیں تھی۔ اس لڑکی کو کسی اور مرد کے سامنے مسکراتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا خون اس قدر کھول رہا تھا کہ اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ زرمینا اور پلوشہ بھی، جو سچائی سے انجان تھی، انہیں واقعی دانیال پسند آیا تھا۔ دانیال کی تعریفیں کرنے لگیں کہ وہ کتنا اچھا اور قابل لڑکا ہے۔ درخشان کے صبر کا پیمانہ مکمل طور پر لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنے سامنے رکھا چائے کا کپ اتنی زور سے میز پر رکھا کہ چائے چھلک کر تشتری میں گر گئی اور ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
مگر وہ بنا کسی کی پرواہ کیے بھاری اور غصے بھرے قدموں سے اٹھا اور سیدھا کچن کی طرف چلا گیا۔ وہ 1 سیکنڈ بھی مزید وہاں رکتا تو شاید کوئی بہت بڑا ہنگامہ کر دیتا اور دانیال کا شاید سر پھاڑ دیتا۔ تھوڑی دیر بعد جب مہمانوں کی تواضع ہو چکی تھی، گل بانو خالی برتنوں کی ٹرے لے کر کچن میں آئی۔ وہ اس سارے معاملے سے اب تک شدید الجھن کا شکار تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوئی اور ٹرے کاؤنٹر پر رکھی، اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو پکڑا، اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ گل بانو کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلتے رہ گئی۔ سامنے رخسان کھڑا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا اور گل بانو رخسان کے چوڑے سینے کی تیز دھڑکنوں کو اور اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ آج تو بہت خوش لگ رہا ہے تم، رخسان کی آواز دبی ہوئی مگر اس میں چھپی تڑپ اور غصہ اس قدر شدید تھا کہ گل بانو ایک لمحے کے لیے واقعی ڈر گئی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بڑی بے باکی سے بولی، تو تم کو کیوں جلن ہو رہا ہے؟ جب دادا آغا نے ہم کو بولا ہے کہ ہم ان کے سامنے جائے تو ہم جائے گا، اور ویسے بھی وہ مہمان ہمارے رشتہ لے کر آیا ہے، کوئی عام لوگ نہیں۔ وہ لڑکا بہت پیارا اور ہنسمکھ ہے، ہم کو تو بہت پسند آیا ہے۔ گل بانو کی اس کھری اور بے خوف بات نے رخسان کو پاگل کر دیا۔ اس کی گرفت گل بانو کے نازک بازو پر اور بھی سخت ہو گئی اور وہ ضبط کرتا ہوا اس کے اور قریب ہو کر بولا، تم ہمارا دماغ خراب مت کرو گل بانو، تم جانتی ہو کہ ہم غصے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں، تم کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ تم صرف اس گھر میں رہے گی۔ رخسان کی یہ بات سن کر گل بانو کے دل میں ایک پل کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا اور جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا اور اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے تھوڑا غصے اور تھوڑی شرارت سے بولی، تم نے خود پورے خاندان کے سامنے بولا تھا کہ تم ہم جیسی بے وقوف لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرے گا، تو اب ہم کسی اچھے لڑکے سے شادی کر رہا ہے تو تم کو کیا تکلیف ہو رہا ہے؟ تم بھی اپنے لیے کوئی بہت خوبصورت لڑکی ڈھونڈ لو جو سارا دن تمہارے اس غصے کو برداشت کرے۔ ہم سے تو تم ویسے بھی نفرت کرتا ہے اور ہم بھی تم جیسے مغرور انسان سے دور جانا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر ایک فاتحانہ مگر اندر سے ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے مڑی اور کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ رخسان بے بسی اور شاید غصے کے عالم میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے زور سے اپنا مکہ کچن کے کاؤنٹر پر مارا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کسی بھی صورت اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی اور مرد گل بانو کا نام اپنے ساتھ جوڑے۔ اس کی وہ جھوٹی انا اب بھی اس کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ دادا آغا کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اقرار کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رات کو دادا آغا نے سب کو لاؤنج میں جمع کیا اور نہایت سنجیدگی سے اعلان کیا کہ انہیں شفیق صاحب کا لڑکا دانیال بہت پسند آیا اور انہوں نے گل بانو کا رشتہ پکا کر دیا۔ یہ اعلان سنتے ہی رخسان کے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے یقینی سے دادا آغا کو دیکھنے لگا۔ دادا آغا نے مزید کہا، اگلے مہینے ہم ان دونوں کی منگنی کر دیں گے اور پھر جلدی شادی بھی، کیونکہ لڑکے کو واپس جانا ہے۔ یہ سن کر زرمینا اور پلوشا نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور گل بانو کو گلے لگا لیا۔ گل بانو اندر سے مکمل طور پر بکھر گئی تھی۔ اس سے رخسان سے محبت تھی اور وہ یہ سب صرف اسے جلانے کے لیے کر رہی تھی، مگر اب دادا آغا کا یہ سنجیدہ اعلان سن کر اس کی جان نکل گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، دادا آغا کو روکنا چاہتی تھی، مگر رابعہ بیگم اسے پیار سے مٹھائی کھلانے لگی۔ پورا گھر خوشیوں سے جھوم رہا تھا سوائے رخسان کے، جو وہاں بت بنا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اٹھا اور بنا کچھ کہے تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت رخسان اپنے کمرے سے نکلا، لاؤنج سے گزر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ گل بانو زرمینا اور پلوشا کے ساتھ قالین پر بیٹھی ہے اور وہ میگزین میں کپڑے دیکھ رہی ہیں۔ گل بانو کا دل رو رہا تھا، مگر اس نے جان بوجھ کر اپنی آواز کو تھوڑا اونچا کر کے مسکراتے ہوئے بولی، زرمینا ہم تو شادی کے بعد اپنے دانیال کے ساتھ ہانی مون پر سیدھا دبئی جائے گا، برج خلیفہ بھی دیکھے گا اور بہت شاپنگ کرے گا۔
پلوشا نے بھی ہنستے ہوئے لقمہ دیا۔ ہاں گلبانو، تم تو بہت لکی ہو، دانیال بھائی کتنے اچھے ہیں، تم بہت خوش رہو گے ان کے ساتھ۔ درخشان کا دماغ پوری طرح گھوم گیا، اس کے اندر کی آگ بھڑک کر شعلہ بن گئی۔ وہ کچھ دیر دور سے انہیں غصے اور بے بسی سے گھورتا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس پاگل لڑکی کی باتوں نے اسے اتنا لاچار کیوں کر دیا ہے، اور وہ کیوں اس کے سامنے کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کی محبت اسے اندر سے کھا رہی تھی، اور دادا آغا کا بچھایا ہوا جال آہستہ آہستہ پوری طرح اسے جکڑ رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورے خانزادہ مینشن پر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ درخشان اپنی گاڑی میں سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد بھوجل قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور دماغ کس سائیں سائیں کرتے ہوئے سنسان میدان کی طرح ہو رہا تھا، جہاں صرف دادا آغا کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ گلبانو کا رشتہ پکا ہو گیا، اگلے مہینے اس کی شادی ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب اس کی نظر کچن سے آتی ہوئی ہلکی سی روشنی پر پڑی، وہ بے ساختہ اس طرف مڑا تو دیکھا کہ گلبانو کچن کے کاؤنٹر کے ساتھ لگی فرش پر بیٹھی ہے، اور اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپایا ہوا ہے۔ اس کے کندھے ہل رہے تھے اور وہ دبی دبی آواز میں رو رہی تھی۔ درخشان کے دل پر جیسے کسی نے ہزاروں من وزنی ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ لڑکی جو سارا دن اس کے سامنے ہنستی تھی، دانیال کے گنگاتی اب اندھیرے میں چھپ کر رو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے قریب گیا، اس کے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ گلبانو نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا اور درخشان کو اپنے سامنے پا کر جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی۔ تم ادھر کیا کر رہے لالا؟ اور تم اتنی رات گئے گھر آیا؟ تم تو اس وقت تک سو جاتا ہے نا؟ اس کی آواز روندی ہوئی تھی، مگر اس نے لہجے کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی۔ درخشان نے اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تم کیوں رو رہی ہو گلبانو؟ تم تو بہت خوش تھی کہ تمہارا رشتہ اس دانیال سے ہو گیا، اب یہ آنسو کس لیے؟ گلبانو نے معصومیت سے اسے دیکھا اور بولی، ہم بس اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ تم جاؤ، جا کر سو جاؤ، تم کو ہمارے آنسوؤں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ درخشان نے بے بسی اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کا بازو پکڑا۔ ہم کو فرق پڑتا ہے پاگل لڑکی، ہم کو بہت فرق پڑتا ہے۔ تم ہمارے سامنے پلا بڑا ہے تو اسی لیے ہم کو فکر تو ہوگا نا۔ گلبانو نے اس کی آنکھوں میں چھپی تڑپ کو دیکھا، مگر وہ جانتی تھی کہ درخشان کی انا ابھی بھی اس کی محبت پر حاوی ہے، اور وہ سیدھے الفاظ میں اقرار نہیں کر پا رہا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑایا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم ہم کو صرف اپنے کزن سمجھتا ہے نا؟ تو کزن کی تو شادی ہوتی ہے۔ لالا تم کیوں اتنا تڑپ رہا ہے؟ تم کو خوش ہونا چاہیے، تم تو مٹھائی بانٹو کہ تمہاری جان چھوٹ گئی۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کچن سے نکل گئی اور درخشان وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کتنا مجبور تھا کہ اپنے ہی منہ سے محبت کا اقرار نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کی یہ ناو سے اندر ہی اندر دھیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور گھر میں باقاعدہ تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج گلبانو کی مائیوں تھی اور پورے گھر کو گیندے کے پھولوں اور پیلی روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ دادا آغا اور درخشان کے والدین اس ساری سازش کو بہت احتیاط سے آگے بڑھا رہے تھے، اور وہ درخشان کی بدلتی ہوئی حالت کو بخوبی نوٹ کر رہے تھے۔ درخشان کا حال دن بدن برا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہ ٹھیک سے کھاتا تھا نہ سوتا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، اور وہ کسی زخمی شیر کی طرح سارا دن گھر میں چکر لگاتا رہتا۔ رات کے وقت جب مائیوں کی تقریب شروع ہوئی، لاؤنج میں ڈھولک کی تھاپ اور لڑکیوں کے گیتوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ گلبانو کو پیلے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں تیار کر کے نیچے لایا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے تھے اور ماتھے پر ٹیکا سجا تھا۔ وہ کسی پری کی مانند لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی ہے۔ زرمینا اور پلوشا خوشی سے اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی، اور مہمان عورتیں اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ درخشان سیڑھیوں کے پاس کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا، اسے گلبانو کا یہ روپ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ اپنے غصے اور روب کے سائے میں رکھتا تھا، آج کسی اور کے نام کی مہندی اور اپٹن لگوانے جا رہی تھی۔ اسی دوران ان کا ایک کزن فہد، جو ہمیشہ سے گلبانو سے بہت فری ہونے کی کوشش کرتا، وہ کیمرہ لے کر گلبانو کے پاس آیا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ کر تصویریں بنانے لگا۔
وہ بار بار گلبانو کو ہنسنے کا کہہ رہا تھا اور زرمینہ اور پلوشہ بھی اس کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ گلبانو نے نہ چاہتے ہوئے بھی کیمرے کی طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ درخشان کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں ڈال دی ہوں۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا تیزی سے ان کے پاس آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے فہد کا کالر پکڑا اور اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ فہد گھبرا گیا اور سب لڑکیاں ایک دم خاموش ہو گئی۔ تم کو شرم نہیں آتا لڑکیوں کے بیچ میں بیٹھ کر دانت نکالتے ہوئے؟ تمہارا ادھر کیا کام ہے؟ دفع ہو جاؤ۔ مردوں کی جگہ باہر ہے، ہم نے تم کو کتنی دفعہ منع کیا کہ ادھر مت آیا کرو۔ درخشان غصے سے دھاڑا۔ اس کی آواز میں اتنی بلندی تھی کہ پورا لاؤنج گونج اٹھا۔ فہد نے ڈرتے ہوئے اپنا کالر چھڑایا اور بولا، ارے درخشان بھائی، میں تو بس تصویریں بنا رہا تھا، گلبانو کی مایوں ہے تو میں۔ درخشان نے اسے بات پوری کرنے نہیں دی اور اسے زوردار دھکا دیا۔ تم کو ہم نے بولا نا کہ ادھر سے دفع ہو جاؤ، ورنہ ہم تمہارا وہ حال کرے گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھے گا۔ دادا آغا اور سکندر صاحب بھی یہ شور سن کر اندر آ گئے۔ انہوں نے جب درخشان کا یہ پاگل پن دیکھا تو وہ دل ہی دل میں مسکرا دیے کہ ان کا تیر بالکل صحیح نشانے پر لگ رہا ہے اور درخشان کا غرور اب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ دادا آغا نے آگے بڑھ کر درخشان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور قدرے سخت لہجے میں بولے، یہ کیا بدتمیزی ہے درخشان، تم گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے؟ خوشی کا موقع ہے، جانے دو، بچہ ہے وہ۔ درخشان نے دادا آغا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت اور بے بسی تھی۔ دادا آغا اس کو اپنا آپ زبان میں سمجھا دے، یہاں لڑکیوں کے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اوپر سے گلبانو کی تصویریں بھی لے رہا تھا۔ دادا آغا نے مسکراتے ہوئے طنزیہ جواب دیا، ارے بیٹا، اب تو وہ پرائی ہو گئی ہے، کچھ دن بعد دانیال اس کو ہمیشہ کے لیے لے جائے گا، تو پھر یہ کزنز اس سے کب ملیں گے؟ تم جاؤ، جا کر آرام کرو، تمہارا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہا، بلا وجہ سب کا موڈ خراب کر رہا ہے۔ درخشان نے ایک نظر گلبانو کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور پھر وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ گلبانو کے دل میں درخشان کے اس رویے سے ایک عجیب سی ٹھنڈک پڑی کہ کم از کم اسے جلن تو ہو رہی ہے، مگر دوسری طرف اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا کہ اگر درخشان نے اسے نہ روکا تو وہ واقعی کسی اور کی ہو جائے گی۔ رات گئے جب مائیوں کی تقریب ختم ہو چکی تھی، سب لوگ اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ دادا آغا اپنے کمرے میں سکندر صاحب اور رابعہ بیگم کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ اچانک ان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ دادا آغا نے دیکھا تو زرمینہ کر کے کھڑی تھی۔ وہ دادا آغا سے کچھ کل کے انتظامات کے حوالے سے پوچھنے آئی۔ دادا آغا نے اسے اندر بلایا اور سکندر صاحب کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے، سکندر، ہم کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی بچی کو بھی اپنے اس راز میں شامل کر لیں، کیونکہ اب ہم کو اس کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ زرمینہ حیرت سے دادا آغا کی طرف دیکھنے لگی، کون سا راز دادا آغا؟ دادا آغا نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور نہایت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میری بچی، ہم تم کو ایک سچ بتانے والا ہے، مگر تم نے یہ بات گلبانو اور پلوشہ کو بالکل نہیں بتانی۔ دراصل یہ جو دانیال اور اس کے گھر والے آئے ہیں، یہ گلبانو کے لیے رشتہ لے کر نہیں بلکہ یہ لوگ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ شفیق صاحب نے تمہاری تصویر دیکھی تھی اور وہ تم کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ دانیال کو بھی تم بہت پسند ہو اور کل جو بارات آنے والی ہے وہ دانیال اور تمہارے منگنی کی تقریب ہے۔ زرمینہ کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے مزید پھیل گئی، کیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر یہ سب جو ہم گلبانو کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ سب کیوں؟ رابعہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، میری جان، یہ سب ایک ڈرامہ ہے جو ہم نے درخشان کو سیدھا کرنے کے لیے رچایا ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ وہ گلبانو سے کتنا پیار کرتا ہے، مگر اپنی انا کی وجہ سے مانتا نہیں تھا، تو تمہارے دادا آغا نے یہ ترکیب سوچی کہ شفیق صاحب کو بولا جائے کہ وہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئیں، مگر ہم سب کے سامنے یہی ظاہر کریں گے کہ رشتہ گلبانو کا ہے، تاکہ درخشان خود اعتراف کرے اور گلبانو کا ہاتھ مانگے۔ زرمینہ یہ سن کر ایک دم سے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں الجھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ دانیال جیسے ہینڈسم اور سلجھے ہوئے لڑکے کا رشتہ اپنے لیے آنے پر خوش ہو یا درخشان، لالا اور گلبانو کی اس شاندار محبت پر حیران۔
اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا اور وہ ہنستے ہوئے بولی، لالا تو بیچارہ سچ میں پاگل ہونے والا ہے، آپ نے یہ بہت اچھا منصوبہ بنایا ہے، ہم آپ کا پورا ساتھ دے گا اور گلبانو کو اور پلوشہ کو بالکل کچھ نہیں بتائے گا، ہم تو خود چاہتا ہے کہ گلبانو ہمارا بھابھی بنے۔ دادا آغا نے مسکراتے ہوئے کہا، بس تم نے اب کل اچھے سے تیار ہونا ہے، کیونکہ اصل میں تو تمہارا منگنی ہے اور گلبانو کو ہم ایسے ہی دلہن بنا کر بٹھائے گا تاکہ درخشان کا آخری امتحان بھی ہو جائے، اور پھر دیکھنا وہ کیسے نہیں مانے گا۔ زرمینا خوشی خوشی اپنے کمرے میں واپس چل گئی اور اس کے دل میں دانیال کے نام کی ایک نئی دھڑکن شروع ہو گئی۔ اگلی رات مہندی کی رات تھی اور درخشان کے صبر کا آخری قطرہ بھی گر چکا تھا، اس کا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں مہندی کی رسمیں چل رہی تھی اور گلبانو ہرے رنگ کے سوٹ میں کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ درخشان اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ایک سخت گیر اور مغرور انسان تھا، مگر محبت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اسے گلبانو کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی، اس کا وہ غصے سے بولنا، اس کا لالا کہنا اور اس کی وہ معصوم سی مسکراہٹ۔ وہ جان چکا تھا اگر کل گلبانو اس گھر سے چلی گئی تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کی انا، اس کا غرور، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا سیدھا دادا آغا کے کمرے کی طرف گیا۔ دادا آغا نے اپنے بستر پر لیٹے کچھ پڑھ رہے تھے جب درخشان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر بظاہر انہوں نے حیرانی کا مظاہرہ کیا۔ کیا ہوا ہے درخشان؟ تم اتنی رات کو ادھر کیا کر رہے اور تمہارا حالت اتنا خراب کیوں ہے؟ درخشان نے آگے بڑھ کر دادا آغا کے قدموں میں وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر دادا آغا کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا بات ہے؟ کیا یہ بارات رک نہیں سکتی؟ ہم گلبانو کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ ہم سے بہت بڑا غلطی ہو گیا، ہم اپنی جھوٹی انا میں اندھا ہو گیا تھا۔ ہم اس سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کچھ کرتا کیوں نہیں اس کو روکو۔ درخشان کی آواز میں اتنی تڑپ اور دکھ تھا کہ کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا دے۔ دادا آغا نے اپنے پوتے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے، مگر انہوں نے انتہائی سنجیدگی اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، درخشان بیٹا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، کل بارات آنے والی ہے، ہم نے شفیق صاحب کو زبان دیا ہے اور پٹھان کی زبان پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ تم نے خود ہی تو پورے خاندان کے سامنے گلبانو کو ٹھکرایا تھا، اب ہم کیسے جا کر ان کو منع کر دیں؟ ہم اپنا عزت خاک میں نہیں ملا سکتا۔ درخشان نے تڑپ کر سر اٹھایا اور دادا آغا کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا۔ ہم سب کچھ ٹھیک کر دے گا دادا آغا، ہم شفیق صاحب کے سے معافی مانگ لے گا، ہم مانتا ہے ہم نہ سمجھی کر بیٹھا تھا، مگر ہم گلبانو کے بغیر کچھ نہیں۔ دادا آغا نے گہری سانس لی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، تم جاؤ اپنے کمرے میں، ہم کچھ سوچتا ہے مگر ہم تم کو کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتا، کیونکہ کل بارات تو ہر حال میں آئے گی اور تم نے کوئی تماشا نہیں کرنا، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے، سمجھا تم؟ درخشان بے بسی اور نا امیدی کی تصویر بنا بھوجل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ اگلی صبح خانزادہ مینشن میں ایک عجیب سی طوفانی خاموشی اور گہما گہمی کا ملا جلا احساس تھا۔ آج وہ دن تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ دادا آغا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ سب انتظامات کا خود جائزہ لے رہے تھے۔ گلبانو اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے اس کا بھاری سرخ عروسی جوڑا رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار درخشان کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہ واقعی اسے اتنی آسانی سے کسی اور کے ساتھ جانے دے گا؟ کیا اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں؟ زرمینا بے حد خوش تھی۔ وہ گلبانو کے پاس آئی، اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تم رو کیوں رہی ہو گلبانو؟ آج تو تمہارا زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ گلبانو نے زرمینا کو غصے اور دکھ سے دیکھا اور بولی، تم کو کیا معلوم زرمینا، ہمارے دل پر کیا گزر ہے؟ ہم کو نہیں معلوم تھا کہ بات اتنی آگے بڑھ جائے گی۔ ہم کو نہیں کرنی یہ شادی۔ پلوشہ جو ان سب باتوں سے انجان تھی، اس نے گلبانو کو کندھے سے ہلایا اور بولی، تم ایسا مت سوچو، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے گا، تیار ہو جاؤ، بارات آنے والی ہے۔ گلبانو بے بسی سے اپنا سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ضد اور انا میں اپنا سب کچھ ہار دیا۔ دوسری طرف درخشان اپنے کمرے میں بند تھا۔
اس نے دروازہ اندر سے لاک کر رکھا تھا اور وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ رہا تھا جس سے وہ اس شادی کو روک سکے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور بال بکھرے ہوئے۔ شام ڈھلنے لگی اور گھر کے باہر بینڈ باجے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ بارات آ چکی ہے۔ گلبانو کو زرمینا اور پلوشا نے سرخ جوڑے میں تیار کر دیا۔ وہ دلہن بنی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان نکل جائے گی۔ زرمینا اندر سے اپنی منگنی کے لیے بے حد پرجوش تھی، اور اس نے بھی ایک بہت خوبصورت سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ دادا آغا مسکراتے ہوئے لاؤنج میں کھڑے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اب ڈراپ سین شروع ہونے والا ہے۔ درخسان اپنے کمرے میں ایک زخمی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا، جس کا شکار کوئی اور چھین کر لے کر جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل جاگنے اور رونے کی وجہ سے دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سرخ ہو چکی تھی، اور اس کے ماتھے کی رگیں غصے اور بے بسی کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور ایک گہری اور تکلیف دہ سانس لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج اس بارات کو واپس لوٹا دے گا اور سب کے سامنے اپنی محبت کا اعلان کرے گا، چاہے دادا آغا اس کی جان ہی کیوں نہ لے لے۔ وہ تیزی سے مڑا اور غصے سے دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنے ہی لگا تھا کہ دروازہ باہر سے کھل گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ سامنے دادا آغا اپنے چہرے پر ایک نہایت پرسکون اور معنی خیز مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے سکندر صاحب اور رابعہ بیگم بھی موجود تھی۔ دادا آغا کے ہاتھوں میں ایک نہایت قیمتی کالے رنگ کی شیروانی اور سرخ رنگ کی پگڑی تھی، جو انہوں نے درخسان کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت شفقت اور روبدار لہجے میں کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ میرے شیر، بارات دروازے پر کھڑا ہے اور ہمارا دلہا ابھی تک اس حلیے میں ادھر کمرے میں بند ہے۔ درخسان کا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اسے کوئی وہم ہوا ہو۔ وہ بے یقینی سے بھری آنکھوں سے دادا آغا اور ان کے ہاتھ میں موجود اس شاندار لباس کو دیکھنے لگا۔ وہ نہایت مشکل سے تھوک نگلتے ہکلایا، دادا آغا یہ سب کیا ہے؟ آپ کس بارات کی بات کر رہے ہیں اور یہ شیروانی کس لیے؟ آپ ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہے۔ دادا آغا نے ایک زوردار کہا لگایا اور آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولے، بے وقوف لڑکے، ہم تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے آیا ہے، تم کو کیا لگتا تھا ہم اپنی بچی کو واقعی کسی اور کے ساتھ رخصت کر دے گا؟ یہ سب ہم کو کرنا پڑا تمہارا اس جھوٹی انا اور غرور کو توڑنے کے لیے۔ رابعہ بیگم نے بھی ہنستے ہوئے اپنے بیٹے کا اترا ہوا چہرہ چوما اور بولی، میرے نادان شیر، وہ جو مہمان آئے تھے وہ گلبانو کا نہیں بلکہ تمہارے بہن زرمینا کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ دانیال کے ساتھ آج زرمینا کی منگنی ہے اور آج اسی تقریب میں ہم تمہارا اور گلبانو کا نکاح پڑھوائیں گے۔ درخسان کے کانوں میں جیسے کسی نے امرت کھول دیا۔ اس کی رگوں میں جم جانے والا خون ایک دم سے دوڑنے لگا اور اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت بے پناہ سکون کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ بے ساختہ دادا آغا کے قدموں میں جھک گیا اور دیوانہ وار ان کے ہاتھ چومتے ہوئے لرزتی آواز میں بولا، دادا آغا، آپ نے ہم کو نئی زندگی دی ہے، ہم آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ ہم تو سچ میں مرنے لگا تھا، ہم کو لگا تھا ہم نے اپنی گلبانوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بولے، بس اب جلدی سے یہ شیروانی پہنو اور نیچے آؤ، قاضی صاحب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور ہاں، اپنی دلہن کو ابھی کچھ مت بتانا۔ درخسان کے چہرے پر ایک نہایت فاتحانہ اور پرکشش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے دادا آغا سے وہ شیروانی لی اور خود کو اس حسین رات کے لیے تیار کرنے لگا، جب وہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنے نام کرنے والا تھا۔ پلک جھپکتے ہوئے وہ اس قدر پرسکون ہو گیا تھا کہ اس کے چہرے پر نور آ گیا۔ دوسری طرف لاؤنج میں مہمانوں کی چہل پہل عروج پر تھی اور پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دانیال اپنے گھر والوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا، وہ سب نہایت خوش تھے۔ زرمینا اور پلوشا گلبانو کو سہارا دے کر سیڑھیوں سے نیچے لا رہی تھی۔ گلبانو نے ایک نہایت بھاری سرخ رنگ کا روسی جوڑا پہن رکھا تھا، جس پر سنہری تاروں کا کام تھا اور اس کا چہرہ ایک لمبے اور گھنے گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ اس کے قدم منو بھاری ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر اس کے کاجل کو خراب کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی چیخ چیخ کر سب کو بول دے کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف درخسان کی ہے، مگر اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔
زرمینا نے جان بوجھ کر گلبانو کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، ذرا تیز چلو گلبانو، دیکھو دانیال کب سے انتظار کریں۔ پلوشا نے زرمینا کو گھورا اور دبی آواز میں بولی، تم کو کیا ہو گیا؟ تم دیکھ نہیں رہی گلبانو کتنا رو رہی ہے؟ گلبانو نے ایک لمبی اور درد بھری سانس لی اور اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے لاؤنج کے بیچ میں رکھے گئے اسٹیج کی طرف بڑھنے لگی جہاں اسے بٹھایا جانا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیج کے قریب پہنچی، دادا آغا نے اپنی روبدار آواز میں قاضی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قاضی صاحب آپ نکاح کی کارروائی شروع کریں، ہمارے دلہا میاں آ گئے۔ گلبانو کا دل یہ سن کر ڈوبنے لگا۔ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے درخسان سے دور ہونے والی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے گھونگھٹ کا کنارہ تھوڑا سا اٹھایا اور اپنے ساتھ والی کرسی کی طرف نظر کی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس وجود پر پڑی، اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس کے بالکل ساتھ کرسی پر دانیال نہیں بلکہ اس کا اپنا درخسان کالے رنگ کی شاہانہ شیروانی پہنے، سر پر سرخ پگڑی سجائے، نہایت وجیح اور پروقار انداز میں بیٹھا تھا۔ درخسان کی گہری اور نشیلی آنکھیں سیدھی گلبانو کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بے حد دل فریب اور محبت بڑی مسکراہٹ تھی۔ گلبانو کو لگا جیسے وہ کوئی بہت حسین خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنی آنکھیں جھپکنے لگی۔ اس نے چونک کر سامنے بیٹھے دانیال کو دیکھا جو زرمینا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ گلبانو کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معجزہ ہو گیا ہے۔ اس نے زرمینا کی طرف دیکھا جو اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور پلوشا بھی حیرت سے منہ کھولے کبھی درخسان کو اور کبھی گلبانو کو دیکھ رہی تھی۔ درخسان نے ہلکے سے کھنکارتے ہوئے اپنا رخ گلبانو کی طرف کیا اور انتہائی مدھم مگر سحر انگیز آواز میں بولا، تم ہم کو ایسے کیوں گھو رہی ہو؟ کیا تم کو سچ میں لگا تھا کہ ہم تم کو اتنی آسانی سے جانے دے گا؟ تم صرف ہمارا ہو اور ہمیشہ ہمارا ہی رہو گی۔ گلبانو کی آنکھوں میں موجود دکھ کے آنسو ایک دم سے خوشی کے آنسوؤں میں بدل گئے۔ اس کا دل چاہا وہ اسی وقت درخسان کے گلے لگ کر خوب روئے۔ قاضی صاحب نے مائک ٹھیک کیا اور خطبہ پڑھنے کے بعد نکاح باوقار انداز میں درخزاں سے پوچھا، درخسان خانزادہ ولد سکندر خانزادہ، کیا آپ کو گلبانو بنت اسد خانزادہ کے ساتھ اپنا نکاح قبول ہے؟ درخسان نے بنا ہچکچاہٹ کے اور گلبانو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت بلند اور پر اعتماد آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ اس کے اقرار کے ساتھ ہی گلبانو کے دل پر پڑا ہوا بوجھ اتر گیا، اور جب قاضی صاحب نے گلبانو سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے شرماتے ہوئے، خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں روتے روتے 3 بار قبول ہے کہہ کر اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے درخسان کے نام کر دی۔ دونوں کے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی پورے لاؤنج میں مبارکباد اور تالیوں کا شور مچ گیا۔ دادا آغا نے مسکراتے ہوئے سب مہمانوں کی طرف دیکھا اور بآواز بلند اعلان کیا، آج ہماری اس حویلی میں دوہری خوشی آئی ہے۔ ایک تو ہمارے پوتے درخسان کا نکاح ہماری بیٹی گلبانو سے ہو گیا، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ ہمارے دوست شفیق صاحب کے بیٹے دانیال کی منگنی ہماری بڑی پوتی زرمینا سے طے پا گئی ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی پلوشا اور باقی سب رشتہ دار حیرت سے دیکھنے لگے۔ پلوشا نے فوراً زرمینا کو گلے لگا لیا اور ہنستے ہوئے بولی، تم کتنی چالاک ہو زرمینا، تم کو سب پتہ تھا اور تم نے ہم کو اور گلبانو کو نہیں بتایا۔ ہم تم سے کبھی بات نہیں کرے گا۔ زرمینا نے ہنستے ہوئے پلوشا کو چوما اور بولی، ہم کو تو خود کل رات دادا آغا نے بتایا تھا، اور ہم کو تو لالا کو سیدھا کرنا تھا، اس لیے تم لوگوں سے چھپایا۔ گلبانو نے شرم اور خوشی سے اپنا سر جھکا لیا، اور درخسان نے سب کی نظروں سے بچتے چپکے سے گلبانو کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس گلبانو کے پورے وجود میں بجلیاں دوڑا گیا۔ درخسان نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تم جتنا مرضی اڑ لو گلبانو، تمہارا ڈور اب ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اب ہم دیکھے گا کہ تم کیسے کسی اور لڑکے کی تعریف کرتی ہو۔ گلبانو نے اپنے سرخ ہوتے چہرے کو گھونگھٹ میں مزید چھپایا اور دل ہی دل میں دادا آغا کی اس شاندار سازش پر ان کی بلائیں لینے لگی جس نے اس کی اندھیری دنیا کو روشن کر دیا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور مہمانوں کے جانے کے بعد گھر میں مدہوش کر دینے والی خاموشی چھائی تھی۔ گلبانو درخسان کے کمرے میں موجود تھی جسے آج لال گلاب کے پھولوں اور موتیا کی لڑیوں سے بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو
اور ایک عجیب سا خمار پھیلا ہوا تھا۔ گلبانو پھولوں سے سجے بستر کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ اس کا دل بےتابی سے مچل رہا تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے کی ناپ گھومی اور درخشان اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور اپنے سر سے سرخ پگڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ وہ دھیمی اور نہایت پروقار قدموں سے چلتا ہوا کسی شکاری کی طرح بیڈ کے قریب آیا اور گلبانو کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گلبانو نے گھبراہٹ سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھا لیا۔ درخشان نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور نہایت نرمی سے گلبانو کا بھاری سرخ گھونگھٹ پیچھے ہٹا دیا۔ گلبانو کا چہرہ شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کی لمبی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ درخشان ایک لمحے کے لیے اس کے اس دل فریب اور معصوم روپ میں کھو سا گیا، مگر پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جنونی چمک اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت سختی اور یکدم تیزی سے گلبانو کے دونوں بازو پکڑے، اسے کھینچ کر اپنے مضبوط چوڑے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ گلبانو کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس کی سانسیں درخشان کے چوڑے سینے سے ٹکرا کر بے قابو ہونے لگی۔ درخشان نے اپنا چہرہ گلبانو کے چہرے کے بالکل قریب کیا اور انتہائی سخت مگر دیوانگی بھرے لہجے میں خراتے ہوئے بولا، تم نے ہم کو بہت تڑپایا ہے گلبانو۔ پچھلے پورے 1 مہینے تم نے ہم کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ تم نے ہم کو پاگل کر دیا تھا جب تم اس دانیال کے گن گاتی تھی۔ آج کی رات ہم تم سے اسے ایک ایک پل کا اور اسے ایک ایک آنسو کا پورا بدلہ لے گا۔ تم کو کیا لگا تھا کہ تم ہم کو جلا کر اتنی آسانی سے بچ جائے گی؟ آج رات ہم تم کو بتائے گا کہ درخشان خانزادہ کا عشق کتنا شدید اور اس کا غصہ کتنا سخت ہے۔ گلبانو درخشان کی اس جارحانہ اور بے پناہ پوزیسو انداز سے گھبرا بھی گئی اور بے حد شرما بھی۔ اس نے دونوں ہاتھ درخشان کے سینے پر رکھے اور اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہم نے تم کو نہیں جلایا، تم نے خود ہم کو ٹھکرایا تھا، تو ہم کو ایسے سزا نہیں دے سکتا۔ تم ہمارا بازو چھوڑو، ہم کو درد ہو رہا ہے۔ درخشان اس کی بات سن کر اپنی گرفت کو ذرا سا نرم کیا، مگر اسے اپنے وجود سے الگ نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ گلبانو کی نازک کمر کے گرد لپیٹا اور اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے نہایت مدہوش اور نشیلی آواز میں سرگوشی کی۔ ہم تم کو کوئی سزا نہیں دے رہا میری گلبانو، ہم تو تم سے اپنا وہ حق مانگ رہا ہے جو تم نے ہم سے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ تم صرف ہماری ملکیت ہو اور ہم اپنی اس خوبصورت ملکیت پر آج اپنا پورا حق جتائے گا۔ تم جتنا مرضی تڑپ لو، آج ہم تم کو اپنے دل کی دھڑکنوں سے دور نہیں جانے دے گا۔ گلبانو کی مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ درخشان کے اس جنونی عشق کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو گئی۔ درخشان نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اچانک شرارت سے مسکرایا اور بولا، ویسے تم نے ایک بات تو سچ ثابت کر دی تھی، تم کو معلوم ہے وہ کیا؟ گلبانو نے ناسمجھی سے اپنا چہرہ تھوڑا پیچھے کیا تو درخشان نے اس کے گال کو نہایت نرمی سے چھوا اور ہنستے ہوئے بولا، تمہارے سوجے ہوئے آلو والا بات بالکل سچ ثابت ہو گیا نا۔ کل رات جب ہم دادا آغا کے قدموں میں گر کر تمہارے لیے رو رہا تھا تو ہماری آنکھیں سچ میں الو کی طرح سوج گئی تھی۔ گلبانو یہ سن کر درخشان کا وہ سخت انداز پھول گئی اور کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کمرے کے اس بھاری خمار میں جل ترنگ کی طرح گونجی۔ اس نے درخشان کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا اور بولی، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا ہم تم سے بہت خوبصورت ہیں، اب تم کو ساری زندگی یہ بات ماننا پڑے گا۔ درخشان کی آنکھوں میں دوبارہ وہی شدت لوٹ آئی۔ اس نے بے پناہ شدت سے گلبانو کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اس کے لبوں کے بالکل قریب جھکتے ہوئے دیوانگی سے بولا، ہاں ہم مانتے ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہیں اور اب تم صرف اور صرف ہمارا ہو۔ اس نے گلبانو کے سرخ اور کانپتے ہوئے لبوں کو اپنے جنونی لمس کی قید میں لے لیا اور اس کو دیوانوں کی طرح چومنے لگا۔ آج اس کا انداز بہت سخت تھا، مگر وہ اس پر پوری طرح اپنا حق جتا رہا تھا اور اس کے نشیب و فراز پر اپنے پیار کی مہر لگاتا جا رہا تھا اور اس کو پوری شدت سے اپنا بنا رہا تھا۔ وہ رات ان کے بے پناہ عشق اور محبت کے اقرار کی ایک نہایت حسین داستان رقم کر گئی، جس میں درخشان کا غصہ اس کی بے تحاشا محبت میں پگھل کر گلبانو کی روح میں اتر گیا تھا۔ وقت کے پروں پر سوار ہو کر زندگی تیزی سے آگے بڑھ گئی اور اس خوبصورت خانزادہ منشن میں محبت کی خوشبو مزید گہری ہو گئی۔
4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور سردیوں کی ایک نہایت دلکش اور دھوپ بری دوپہر تھی۔ دادا آغا لان میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے قہوہ پی رہے تھے اور ان کے چہرے پر ایک مکمل اور پرسکون خوشی تھی۔ ان کے بالکل سامنے لان کی ہری بھری گھاس پر ان کا 3 سالہ پڑپوتا ذلاند خانزادہ اپنی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ وہ بالکل اپنے باپ درخشان کی کاپی تھا، وہی غصے والی بھوری آنکھیں اور وہی ماتھے پر پڑنے والا بل۔ زرمینا اور دانیال کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ دبئی میں اپنی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، جبکہ پلوشا کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ درخشان آفس سے جلدی واپس آ گیا اور وہ لان میں گلبانو کے ساتھ کھڑا مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی شرارتیں دیکھ رہا تھا۔ گلبانو نے آج سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ درخشان نے پیچھے سے آ کر اچانک اپنا بازو گلبانو کی کمر میں ڈالا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ گلبانو نے چونک کر اسے دیکھا اور شرماتے ہوئے دادا آغا کی طرف اشارہ کیا۔ درخشان نے ہنستے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ہم اپنی بیوی کو پکڑا ہے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ گلبانو نے اسی پرانے اور چلبلی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو تم نے یہ کالا جوڑا پہنا اور ہم کو اس طرح دیکھ رہا ہے، چاہتا کیا ہے تم؟ چلو آج تمہاری نظر اتارو کمرے میں لے جا کر۔ گلبانو کا چہرہ بے ساختہ سرخ ہو گیا اور اس نے درخشان کے پیر پر زور سے اپنا پیر مارا اور بھاگ کر ذلاند کو پکڑنے چلی گئی۔ درخشان کہہ لگاتا اس کے پیچھے بھاگا اور دادا آغا ان دونوں کی اس محبت بھری اور کبھی نہ ختم ہونے والی نوک جھونک کو دیکھ کر زیر لب مسکراتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، جس نے ان کے اس شاندار خاندان کو اتنی بے پناہ خوشیوں اور محبتوں سے